اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے توجہ میری طرف ہو تو خلاصے کے لیے 5 لفظ بھی کافی ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو تھوڑا بہت لمبا کر سکتے ہیں، کوئی خاص لمبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ فعل لازم کی کتنی علامتیں ہیں۔ فرماتے ہیں فعل لازم کی 20 علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ بھائی مہربانی 20 علامات ہیں۔ ان 20 علامات میں سے انشاءاللہ آج 11 پڑھیں گے، باقی کتنی بچیں گی؟ 9 انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو آج 11 علامات پڑھیں گے ان میں یوں کہہ لیں ہر وہ فعل ماضی جو مضموم العین ہو وہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، متعدی نہیں ہوگا، سوائے 2 لفظ کے۔ وہ 2 لفظ ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر باب استفعال تبدیلی پہ دلالت کرے وہ لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے فعل اور فعل جب فعل ماضی ہو لیکن ان کی صفت مشبہ فعیل کے وزن پر آتی ہو تو وہ بھی لازم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا بتاؤں، یہ چیزیں عبارت پڑھتے ہیں۔ مضموم العین کے لیے اگر مثال ہوتا ہے، ہاں مضموم العین بولا نا، شرفہ کرومہ رحومہ، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامور التی، وہ امور، وہ باتیں، وہ موارد، لا یکون الفعل معہا، نہیں ہوتا فعل ان موارد ان امور کے ساتھ مگر لازم، یعنی پھر وہ متعدی نہیں ہوگا بلکہ لازم ہوگا۔ وہی 20، اب امور کی طرف ہی کی ضمیر جا رہی ہے، لیکن ہی کی ضمیر کا پلٹنا یہ دلیل نہیں کہ امور مونث ہے، بلکہ جمع کی وجہ سے اس کی طرف مونث کی ضمیر پلٹائی جا سکتی ہے۔ پس ضمیر کا مونث ہونا مرجع کے مونث ہونے کی ہر جگہ دلیل نہیں ہے۔ احدھا، ان 20 میں سے پہلا کونہ کی ضمیر بیٹا جائے گی فعل کی طرف۔ کون الفعل علی فعل، وزن کا لفظ آپ اپنی طرف سے لگا دیں۔ اب یہ جو میں وزن کہہ رہا ہوں یہ بھی سندھی طریقے سے، نہیں تو عربی میں وزن، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنی زبان کا بھی تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ فعل جو فعل کے وزن پر ہو، کہتے ہیں فعل کو کیسے پڑھیں؟ بضم، ضمہ دے کے پڑھیں۔ کس پر؟ فا پر یا لام پر؟ بھائی فعل ماضی میں عام طور پر فا اور لام کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس کو مجہول وغیرہ بنائیں تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی عین الفعل پہ ضمہ ہو، جیسے ظرف و شرف، ٹھیک ہے بھائی۔ لأنہ وقف، اگر ایسے پڑھیں لأنہ وقف علی افعال سجایا، ایک طریقے سے یہ ہے لأنہ، اس لیے کہ یہ فعل کا وزن معین کیا گیا ہے ان افعال کے لیے جو افعال سجایا ہوتے ہیں۔ اچھا افعال سجایا کیا ہے؟ کہتے ہیں فطرتی صفتیں، کسی کا گورا ہونا، کسی کا کالا ہونا، کسی کا خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے، کسی کا ایسا چہرہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھیں تو توبہ کریں پھر اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں، اور کسی کا ایسا چہرہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھیں تو پھر نظر ہٹانے کو ہی جی نہیں چاہتا، بہرحال، ٹھیک ہے۔ وما اشبہہا، یا کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو آپ کی طبیعی صفات تو نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ مثلا آپ ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں جو آپ کو بہت ججتے ہیں یا سجتے ہیں؟ ججتے ہیں بھائی، چلیں ججتے ہیں۔ مما، کہتے ہیں بھائی تھوڑی اور بھی ہمیں وضاحت بتا دو افعال سجائے کہ مما یعنی وہ افعال یقوم بفاعلہ، یقوم بمعنی یوجد، جو وجود میں آتے ہیں اپنے فاعل کی وجہ سے، ولا یتجاوز الفاعل، اور وہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچتے ہی نہیں۔ بھائی ذیشان صاحب بڑے حسین ہیں تو ان کو مفعول کی ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب شریف ہیں، یہ صاحب جو ہے کریم ہیں، ٹھیک، مفعول کی ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت نہیں ہے تو متعدی کیوں ہوگا؟ پھر یہ لازم رہے گا۔ وَلِهَذَا،
اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ لا یتجاوز عن الفاعل، صحیح، یتحول المتعدی کاسرن، تبدیل ہو جاتا ہے متعدی لازم میں اذا حول وزنہ الی فعل، جب اس متعدی کا وزن تبدیل کیا جائے، گھمایا جائے، پھرایا جائے فعل پر. وہی ضرب متعدی ہے، ضرب بنا دے تو یہ لازم ہو جائے گا. لغرض المبالغت وزن تعجب. اچھا اس کو کیوں فعل کے وزن کی طرف لے جاتے ہیں؟ تاکہ اس میں مبالغہ اور تعجب کی معنی ہو جائے. جیسے ضرب رجل، یعنی اس مرد کے مارنے سے تعجب ہوا، ٹھیک ہے. فہم، فہم کا مطلب یہ کہ ہمیں تعجب ہوتا کتنا نہ سمجھدار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویسے ممکن تھا کہ اس کو ہم متعدی بناتے، لیکن اب عین الفعل پہ ضمہ آ گیا، اب لازم ہوگا. یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ضروب ہے، یہاں پہ زورب لکھا ہے. نہیں بھائی، ضرب بھائی ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ لازم. مضموم العین میں چل رہی ہے نا، تو ضرب آپ کیسے بنائیں گے؟ بمعنی ما اضربہ و افہمہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز نے اس کو اتنا زیادہ مارنے والا بنا دیا، ٹھیک ہے. کس چیز نے اس کو زیادہ سمجھا دیا، ٹھیک ہے. اب جب اس کو اضربہ اور افہم کو پھر باب افعال میں لے گئے تو یہ پھر متعدی ہو گئے، کیونکہ ان کا فاعل ان میں مستتر ہے، ہو کی ضمیر ان کے لیے مفعول ہے. وسمع، یہ ہے اشکال مقدر. کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مضموم العین والا کیا ہوگا؟ لازم، لیکن سنا گیا ہے رہوبتکم الطاعۃ. بھائی رہوبت فعل ماضی، طاعت اس کا فاعل، کم اس کا مفعول، تو پھر تو یہ متعدی ہو گیا. فرماتے وَإِنَّ بِشْرًا طَلُعَ الْيُمْنَ. اب یمن یمن برال یہ لفظ جو یا میم نون ہے یہ مفعول ہے طلوع کا، بس مفعول ہونا کیا دلیل ہے؟ یہ متعدی ہے. طلوع میں ایک ضمیر ہے ہوا کی جو بشر کی طرف پلٹ رہی ہے. کہتے ہیں وسمع، یہ سنا گیا، یعنی یہ سماعی ہے، ٹھیک ہے. ولا ثالث لہما، ان دو لفظ کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ مضموم العین متعدی نہیں ہے. یہ دو متعدی سنے گئے ہیں اور کوئی نہیں ہے. ووجہہما، بھائی وجہہما، ان دو لفظوں کے متعدی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہما، بتحقیق یہ دونوں لفظ زمینہ معنی وسع و بلغ. یہ اصل تعجب اور مبالغے والی معنی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ ایسے فعل کی معنی دے رہے ہیں جو فعل متعدی ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی متعدی ہو گئے. بات واضح ہوئی؟ تو الثانی وثالث، دوسرا مورد یا دوسری علامت اور تیسری کونہ علی فعل. کونہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فعل کی طرف. فعل کس وزن پر ہو؟ فعل کے وزن پر ہو، بالفتح، عین پر فتح دے. او فعل، فعل دوسرا مورد ہے، فعل تیسرا مورد ہے. ووصفہم علی فعیل، ٹھیک ہے بھائی. لیکن ان دونوں کی صفت جو ہے وہ فاعل کے وزن پر نہیں آئے، فعیل کے وزن پر آئے، تو یہ دونوں بھی لازم ہو جائیں گے. جیسے ذل و قوی. ذل اصل میں کیا ہے؟ ذلل بروزن فعل، قوی فعل کے وزن پر ہے. اب ذل کی صفت کیا آتی ہے؟ ذلیل. قوی کی صفت کیا آتی ہے؟ قویٌ. پھر وہ توجیہ کے بعد فعیل کے وزن پر ہو جائے گا، پھر اس میں تھوڑی بہت ادغام وغیرہ وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. الرابع کون الفعل علی افعل، فعل کس وزن پر ہے؟ یعنی باب افعال، لیکن وہ افعال والی معنی نہیں دے رہا، معنی صار کی دے رہا ہے، تبدیلی اور تحول کی معنی دے رہا ہے. بمعنی صار ذا کذا. کہتے ہیں افعال کا ترجمہ کیا ہے؟ صار، ہو گیا، ذا یہ، کذا ایسے. مثلا ہو گیا ذیشان اس علامہ کی طرح، ٹھیک ہے جناب. جیسے اغد البعیر، اس کا جو مجھے اردو میں لفظ نہیں آتا اور سندھی میں تو میں بتا دوں گا، اٹھ دلی کڑھی. یعنی اونٹ جب مستی میں آتا ہے تو اپنے منہ سے جو ہے نا ایک جناب وہ جھاگ نہیں وہی پھونکنے کے چاہے وہ بلونا، بلونے کی طرح ایک چیز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ اندر نکل لیتا ہے، پھر وہ اپنے منہ کے کسی ایک سائڈ سے وہ نکالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اونٹ ایسا ہو گیا،
یعنی عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب ہو گیا تو اغد اصل میں تھا اگدد، پھر وہ توجیہ صرفی کے بعد اگدہ ہو گیا۔ وَأَحْصَدَ الزَّرْعُ، احصد الزرع کا مطلب یہ ہے کہ یہ زراعت کے کاٹنے کا جو ہے وقت آ گیا، یعنی صار ذا کذا، یعنی پہلے ہم اس گندم کو، پہلے ہم اس فلاں فلاں کماد کو نہیں کاٹ سکتے تھے، لیکن اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا، یعنی صار، اس میں حالت میں تبدیلی آ گئی۔ اذا صار، ٹھیک ہے، ذا گدت و حصاد، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب میں نے ذا پڑھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ سارا، یہ الف اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، تو سارا کی خبر منصوب ہونی چاہیے۔ ذو حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ، جو میں نے الف کے ساتھ پڑھ دیا۔ الخامس کون الفعل علی افعل اللہ، فعل کس وزن پر ہو؟ ہاں، کا اکشعر واشمئز، واشمئز پڑھ رہا ہوں واو کی وجہ سے، نہیں تو اشمئز، ٹھیک، ترجمہ خود جا کے دیکھیں۔ السادس کونہ علی اف و اللہ، ہمارا فعل کس وزن پر ہو؟ اف و اللہ، کا اک و حد الفرخ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کوئی انڈے میں چوزا ہے، جب اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے تو لازم ہے اس انڈے کی کھال وغیرہ ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اک و حد فعل، الفرخ اس کا فاعل، اس کو کوئی مفعول کی ضرورت نہیں۔ ارتعد کا ترجمہ لرزنا، کافر، ان کو تو دیکھنے دیں بھائی، علامہ اقبال نہیں بنے، آج ان کا دن تو ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ السابع کون الفعل علی افعل اللہ، فعل کس وزن پر ہو؟ ہاں، یہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگ خود پڑھ لیتے تو اچھا تھا، لیکن ریکارڈنگ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ بِأَصَالَةِ اللَّامَيْن، البتہ افعل اللہ میں دونوں لام اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے احرنجم، احرنجم کی معنی کہ اجتماع، جمع ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ الثامن کون الفعل علی افعل اللہ، بھائی یہ تو اوپر والا بھی افعل اللہ، یہ بھی افعل اللہ، کوئی فرق؟ بزیادت احد اللامین، اس میں دونوں لام اصلی نہیں ہیں، ایک لام اصلی ہے، ایک زائد۔ ایک انسس الجملو، ایک انسسہ کی عام طور پر میرے خیال میں معنی ٹوپی کی جاتی تھی شاید، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے اذا ابا ان ینقاد، جب اونٹ جو ہے انکار کرے متی ہونے سے، یعنی اونٹ چارنے والے کی اطاعت سے خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، ہاں، اونٹ بھائی، جمل، اونٹنی کا بچہ کس نے کہا؟ اونٹ۔ التاسع جناب نواں مورد جہاں پر فعل لازم ہوتا ہے، کون الفعل علی افعل، فعل کس کے وزن پر ہو؟ افعل، اصل میں تھا افعل یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا، جیسے احرن بأ، ٹھیک ہے، اب احرن بأ، ٹھیک ہے، اس کو الف میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یا ما قبل مفتوح تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کیا۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیک یعنی مرغا، کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ مرغے جب اپنے پر کھولتا ہے اور پھر بند کرتا ہے، جیسے پرواز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا انتفش وشذ قولہ، جی یہ پھر اعتراض مقدر، آپ نے کہا کہ افعل اللہ کا وزن جو ہے کیا ہے؟ وہ لازم ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں تو لازم نہیں ہے متعدی، کہتے ہیں شذ، یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ قد جعل النعاس یگرندینی اطردہ انی یسرندینی، ٹھیک ہے۔ شاہد مثال بیٹا کس میں ہے کہ یہ یا متکلم و مفعول ہے، اس سے پہلے نون وقایا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ لازم ہوتا ہے لیکن یہاں متعدی ہو گیا۔ ولا ثالث لہما، کہتے ہیں اس کے لیے بھی بس یہ دو لفظ تو آئے ہیں جو متعدی، تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ یگرندینی، تھوڑا ترجمہ بھی بتا دیں، ذیشان صاحب ناراض ہوں گے، ناصر صاحب بھی ہو سکتا ہے دکھ کریں، کیونکہ ناصر صاحب وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، کہتے ہیں بالغین، ایک تو یگرندینی، یا رندینی نہیں پڑھنا، یغ کر کے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ یعلونی یعنی میرے اوپر آ جاتا ہے، وہ یغلبونی مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، وہ بے معنی ہو یسرندینی، اسی یگرندینی کی معنی میں ہے یسرندینی، دونوں لفظ الگ ہیں، مترادف ہیں، دونوں کی معنی ایک ہے۔ العاشر
کونہ والا استفعل، کونہ یعنی وہ فعل کس وزن پر ہو؟ استفعل کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ دال علی التحول، جو دلالت کرے تبدیلی پہ، جیسے استحجر الطین، مٹی پتھر بن گئی، ٹھیک ہے، ہاں پتھر، ہاں صحیح ہے، تین مٹی، استحجر وہی حجر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی مٹی کی حالت تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں پر استحجر فعل ہے، تین اس کا فاعل ہے، اس کو کوئی مفعول کی ضرورت نہیں۔ الحادی عشر، 11واں مورد، کون الفعل علی وزن انفعل، فعل کس پر ہو آگا؟ انفعل کے وزن پر ہو، جیسے انطلق وانکسر۔ 12واں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔